بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ سوال کرنے سے صبر کرنا بہتر ہے، یعنی مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے صبر کرنا بہتر ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ صبر کرنا کیسے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تم سے بچا نہ رکھوں گا۔ جو سوال سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچائے گا، جو غنا چاہے اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، اور جو صبر چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور اسی کوئی چیز نہ ملی۔ یعنی جس نے صبر کیا اسے سب کچھ مل گیا، اس نے اچھا کیا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، یہ ویڈیو بہت اہم آج کی، اس لیے چاہیے آپ کو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو اچھی سے اچھی ملتی رہیں۔ تو علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرکات المفاتی میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، انصار کی ایک جماعت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سوال پورا کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلین کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے اپنی عطا روکتا ہوں، نہ کوئی مال تم سے چھپا کر ذخیرہ کرتا ہوں۔ جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل سے بچاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سوال سے روکے یا سوال نہ کرنے کی توفیق اللہ عز و جل سے طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے سوال اور دیگر بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو کہ تھوڑی غذا پر صبر کر لے اور لوگوں سے سوال نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے نوازتا ہے، اور قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی جو لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کرے اور سوال کرنے سے بچے یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سمجھنے لگیں تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دل کا غنی بنا دیتا ہے، اور یہی حقیقی غنا ہے۔ کیونکہ کثرت مال سے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل سے صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص حقیقی صبر کے حصول کے لیے تکلیف دہ امور پر تکلف صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل سے صبر کی توفیق مانگتا ہے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے روکتا ہے اور سوال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں صبر کو انسان کے لیے سب سے اچھا اور وسیع عطیہ بتایا گیا، کیونکہ صبر ہر اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے لازم ہے، اور صبر خود سب سے اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ صبر تمام اچھی صفات و کمالات کا جامعہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا۔ فرمان خداوندی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد جان خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ مانگنا بلا ضرورت تھا، جیسا کہ اگلے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے، ضرورتاً مانگنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیتے تھے اور دوسروں سے بھی دلواتے تھے، یعنی وہ حضرات مانگتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، انہیں سب کچھ دے کر پھر مسئلہ بتایا۔ اس میں تبلیغ بھی ہے اور سخاوت متعلقہ کا اظہار بھی،
خیال رہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خشک ہو کر دیا وہ بہت عرصہ تک ختم نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑے تھوڑے جو عطا فرمائے تھے، جو ان بزرگوں نے سال ہر سال کھائے اور کھلائے۔ پھر جب تولے تو اتنے ہی تھے مگر تولنے سے ختم ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاں 4.5 سیر جو کی روٹی پر سینکڑوں آدمیوں کی دعوت فرما دی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ تو پیارے بیٹے اور بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تو بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔